السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مختصر پر اثر، پھر سے چوتھے لیکچر کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ جبکہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے تو دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس نے صحیح معنوں میں اس کلمے پر محنت کی اور دین اسلام کو ایکسیپٹ کیا، یعنی وہ تمام تر باتیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے، ان سب کو حق مانا اور ان پر ڈٹا رہا، تو اس انسان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ اس پر پل پل آزمائشیں آئیں گی، قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی آزمائش آئے گی، ٹرائلز آئیں گی اور اس کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ پریشانیاں، غم، مصیبتیں اس پر آئیں گی تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر سکے کہ اس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ اور اگر ایمان کی بات کی جائے تو یاد رکھیے، جس انسان کے دل میں ایمان ہے اس پر آزمائش ضرور آنی ہے۔ اس ایمان کو ہم نے سنبھال کر رکھنا ہے، اسے ڈگمگانے نہیں دینا۔ انسانی دل کو چار راستے جاتے ہیں، وہ چار راستے کون کون سے ہیں؟ آنکھ، کان، زبان اور ہمارا دماغ۔ اگر یہ چار راستوں میں سے کوئی ایک راستہ بھی خراب ہو گیا تو یاد رکھیے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نگاہیں، اگر ہماری نگاہیں پاک نہیں ہوں گی، اگر ہم غیر محرم کو دیکھ کر نگاہیں جھکانا نہیں سیکھ رہے اور ہماری آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ ایک راستہ خراب ہو جائے گا اور اس راستے کی وجہ سے دل پر اثر ہوگا، کیونکہ یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے، تو اس کا اثر دل پر ہوگا اور ہمارا ایمان ضرور خراب ہوگا، کمزور ہو جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اہم ایک پہلو آتا ہے تو وہاں پر جو ایمان کا پہلا درجہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھیں تو اسے زور بازو روکیں، تو ہم اس ایمان کے ساتھ کسی بھی برائی کو نہیں روک سکیں گے۔ اور زبان کا درجہ آتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ زبان سے کسی برائی کو روکیں، باتوں سے کسی برائی کو روکیں اگر زبان پر آپ کو مہارت حاصل ہے۔ ورنہ وہ جو تیسرا کمزور ایمان کا حصہ ہے کہ کسی برائی کو دیکھ کر دل میں برا بیلا جاننا کہ یہ برائی غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ جو ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے نا، اگر ہماری آنکھ اکارن تو اسلام نہیں ہوگی تو اس کا اثر دل پر ہوگا۔ دوسری آتی ہے زبان، اور زبان اور آنکھ یاد رکھیے سخت ترین ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ زبان، جس طرح سے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان صبح سویرے اٹھتا ہے تو جسم کے تمام حصے اس کی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، یعنی کہ اگر تم نے اس کو سنبھال کر رکھا تو ہم بچے رہیں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ ہم بھی بچے نہیں رہیں گے اور تمہارا اثر ہم پر بھی ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ اچھا بول سکتے ہیں تو بولیے، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ فالتو بولنے لگیں گے۔ تو زبان اسی طرح سے ہمارے اعمال کو کھا جاتی ہے جس طرح سے سوکھے گھاس کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہی ایک مثال ہے زبان کی، اگر یہ کنٹرول میں نہیں رہے گی تو اس کا اثر دل پر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا دماغ۔ اگر دماغ فالتو کے وسوسوں سے، فالتو کی منفی سوچ سے ہم پاک نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے گا دماغ خراب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر موجود ایمان بھی خراب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد ہمارے کان آتے ہیں۔ اگر ہم کانوں کو فحش گوئی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی تمام تر باتوں سے نہیں بچائیں گے تو اس کا اثر بھی دل پر ہوگا۔ یہ چار راستے یاد رکھیے گا، اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو گیا تو اس کا اثر دل پر ہوگا۔ وہی جو میں نے بات کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کا احساس آپ زندگی میں کبھی بھی نہیں پا سکیں گے۔ جب انسان ان چاروں راستوں کو پاک کر لیتا ہے اس کے ساتھ ایک ایسی قوت آ جاتی ہے کہ جب وہ برائی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جب اس کے سارے اپنے اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ اسے محسوس ہوگا کہ ایک ذات میرے ساتھ کھڑی ہے۔ اور وہ کون سی ذات ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، ایک پاور ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے جو اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی کوئی نہ کوئی میرے ساتھ ایک ذات کھڑی ہے، وہی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ اور یہی دین اسلام تقاضا کرتا ہے کہ آپ کو ایمان کا پہلا درجہ آنا چاہیے، تاکہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ کسی برائی کو دیکھیں تو اللہ کی غیرت میں ان کا چہرہ سرخ ہو جائے اور وہ زور بازو اپنی بازو کی قوت سے
اس کو روکیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر زبان کا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر زور بازو اگر کوئی کام کریں گے تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسرا درجہ آتا ہے زبان کا۔ تیسرا جو آتا ہے کسی برائی کو دیکھ کر دل میں اس کے متعلق برا جاننا، تو یاد رکھیے یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے جس پر آج الا ماشاء اللہ تمام مسلمان فائز ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جائیں۔ پھر یاد رکھیے گا آزمائشیں ضرور آتی ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئیں چھوڑ دیے جاؤ گے، کیا تمہاری آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش ضرور کی جاتی ہے۔ اور کافروں کو بھی دنیا میں ایک مرتبہ اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے، ان ٹرائل سے وہ دین اسلام کی طرف پلٹ کر آ جائیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔